بالکل ہے، بلکہ قرآن سے شروع کریں آپ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے واجبات میں سے ہے، ہر طبقے پر، عورت مرد دونوں پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت لقمان ایک معلم مربی کے طور پر قرآن نے ان کا ماڈل پیش کیا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یعنی گویا لگتا ہے کہ وہ کم سن تھا وہ اس وقت. بنیا کی تعبیر ان کے بارے میں ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بیٹا امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر کر تو، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. پھر اس کے بعد جو مصیبت آئے گی اس پر صبر بھی کرنا ہے. تو امر بالمعروف کرے گا اور نہی عن المنکر کرے گا تو مصیبت بھی آئے گی تجھ پر، تو پھر چیخنا نہیں ہے، اس پر صبر بھی کرنا ہے آپ نے. تو یہ تو قرآن کے واجبات میں سے ہے. امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کیوں یہ امت دوسری امتوں سے برتر ہے، خیر امت ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اہل البیت علیہ السلام نے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام جب یزید کے خلاف قیام کے لیے نکلے تو وصیت جو لکھ کے اپنے بھائی کو دی، محمد ابن حنفیہ کو، اس وصیت نامے میں یہ لکھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں، اور چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. تو شہید مطہری بھی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سارا قیام یہ نہی عن المنکر تھا، منکر ختم کرنے کے لیے کیا تھا. تو منکرات کے بارے میں پورا نظام ہے، قرآن نے دیا ہے کہ جب منکرات آپ کے ماحول میں، سماج میں پیدا ہوں تو آپ خاموش نہ بیٹھیں، سمجھوتا نہ کریں، ان کو قبول نہ کر لیں، ورنہ آپ بھی منکرات کے مرتکبین میں سمجھے جائیں گے. مثلا ایک کام غلط ہو رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ چپ ہیں، تو آپ کو انہی میں سے منکرات کے ارتکاب کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی مجرم. اگر جرائم پہ آپ چپ رہیں گے تو مجرم ہی سمجھے جائیں گے آپ. اور دوسری طرف سے آپ کے تعلیمات میں ہے اہل البیت علیہ السلام کی کہ لعنت کی گئی ہے ظلم کرنے والوں پر، قتل کرنے والوں پر. لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. یعنی لعنت قاتلوں پر، لعنت ظالموں پر، اور لعنت ان خاموش لوگوں پر جنہوں نے دیکھا سنا اور چپ رہے. تو اس لیے آپ اگر کوئی منکرات دیکھتے ہیں، اور خصوصاً وہ منکرات جو مسلمانوں کی ضعف کا باعث بنتا ہے، اسلام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، امت کے اندر تفرقے کا باعث بنتا ہے، دین سے لوگوں کی بیزاری کا باعث بنتا ہے، تو اس منکر کو پہلے آپ نشاندہی کریں. باقی مثلا فرض کر لیں ایک عورت ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو عموماً ہمارے علماء بہت جوش چڑھتا ہے تو اس کسی دیہاتی عورت کو یا کسی عام غریب عورت کو، امیر عورتوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی گاڑیوں والوں کو ان کو کہیں دوپٹہ کرو، لیکن کوئی غریب غربا اگر ماسی گھر میں کام کرنے والی ہے اس کو امر بالمعروف کرتے ہیں کہ آپ دوپٹہ سار پہ لے لو. ٹھیک ہے، یہ امر بالمعروف ہے، لیکن پہلے امر بالمعروف ہے آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھو کہ کس چیز نے آپ کے سماج کو تباہ کیا. مثلا ہم پاکستان کو دیکھیں، پاکستان ایک ایسا سماج ہے کہ جس کے اندر جرائم اور منکرات روز بروز غلبہ پا رہے ہیں، جس کے اندر مثلا مذہب کو دیکھ لیں تو تفرقہ ہے، فرقہ واریت ہے، مذہب کے نام پر نفرت ہے. اب یہاں کیا فریضہ بنتا ہے ہمارا؟ میں ایک طالب علم ہوں، آپ ایک طالبہ ہیں، ہمارا کیا طالب علموں کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ جو لوگ مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں ہم خاموشی سے سنتے رہیں، یا اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے فرقے کے ہیں لہٰذا ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے؟ نہ، یہ منکر ہے. یہ وحدت معروف ہے، اس کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور تفرقہ منکرات میں سے ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ایک اور جو چیز ہم تنقید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہو، علماء، ذاکرین، خطبہ، کہ مثلا آپ کے سامنے جیسے پیر لوگ ہیں، اگر ایک مریض ہے
اس کے پیٹ میں درد ہے، یہ پیر کے پاس جاتا ہے تو پیر اس کو پھونک مار دیتا ہے، دم تعویذ لکھ دیتا ہے. خود پیر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ اسپتال جاتا ہے، خود ہاسپٹل میں جاتا ہے اور مرید کو پیسے لے کے 1000 روپیہ لے کے پھونک مار دیتا ہے. تو یہ لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ غلط ہے، یہ منکرات میں سے ہے. لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس ایسے منکرات جو آپ کے سوشل سسٹم کو ہی کمزور کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، دین کے نام پر یا سیاست کے نام پر یا سماج کے نام پر، آپ ان سب کو مثلا فرض کر لیں کہ عموماً ہمارے یہاں موسیقی اور گانے کی مخالفت کی جاتی ہے کہ گانے نہیں ہونے چاہیے، ڈھول نہیں بجنا چاہیے. ڈھول نے لوگوں کو، پاکستانیوں کو زیادہ تباہ کیا ہے یا فرقہ واریت نے؟ ڈھول سے اتنے لوگ گمراہ نہیں ہوئے، اتنے متشدد نہیں ہوئے، اتنے یہ دہشت گردی ڈھول نے نہیں پھیلائی، لیکن فرقہ واریت نے پھیلائی ہے، مسجدوں سے پھیلی ہے، مدرسوں سے پھیلی ہے. تو اس چیز کو کنڈم کرنا ضروری ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. خاموش رہیں گے تو بھی ان کی تائید ہو جائے گی، ان کے حامی بنیں گے تو بھی ان کی تائید ہو جائے گی. تو جو مثلا ایک کام اور کرتے ہیں کہ دین کی اصل باتیں، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء دین کی اصل بات جو اللہ نے بیان کری وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو، اپنی طرف سے گھڑ کے، اپنی طرف سے من گھڑت بات بتا کے کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے. خوب اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی تنقید کرنی چاہیے. جو اصل خالص دین ہے وہ لوگوں کو بتائیں آپ. ممکن ہے نہ اچھا لگے لوگوں کو، لیکن آپ کا کام ہے بتانا اس کو. اور جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو آپ حوصلہ شکنی کریں، اس کو کنڈم کریں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ درست بات نہیں ہے یا یہ درست راستہ نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے، یعنی ایک سوشل امر بالمعروف، سماجی امر بالمعروف اور سماجی نہی عن المنکر، یہ ہے کہ آپ سماجی منکرات اور جرائم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ روکیں ان کو. آپ صرف 1400 سال پہلے جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مذمت کرتے رہیں اور اپنے دور میں جو آپ کے ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے، اس کی نہ کریں، تو آپ فریضہ ادا نہیں کر رہے.